السلام علیکم. آج ہم 9 چیپٹر زر، بینکاری اور افراط زر میں ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے زر کے تعلق سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر زر کے تصورات، کانسیپٹ آف منی. تو یہاں پر دیکھیے کسی بھی معیشت میں، وہ چاہے ہندوستانی معیشت ہو یا کسی اور کی معیشت، ہر معیشت میں زر ایک اہم رول ادا کرتا ہے. تو یہاں پر ہر ملک میں، ہر سماج میں مختلف کاروباری کام انجام دینے کے لیے زر کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے روزمرہ زندگی میں ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں نا، اس کی ادائیگی ہم زر میں کرتے ہیں. تو یہاں پر موجودہ زمانے میں دیکھیے آپ، ہر چیز کی ادائیگی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو یا بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی ہم زر میں کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زر کا وجود کس طرح عمل میں آیا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے زر کا ارتقاء، یعنی شروعات زر کی کیسے ہوئی. ایویلیوشن آف منی. یہاں پر جو منی لفظ ہے نا، اس کے معنی دیکھیں گے ہم. یہ جو منی ہے، یہ لفظ روم کی ایک دیوی ہے، اس دیوی کے نام سے، اس دیوی کا نام ہے جونو مونیٹا. اس دیوی کے نام سے زر کا نام جو سو وجود میں آیا ہے. یہ کس کا نام ہے؟ یہ روم کی دیوی کا نام ہے. تو اس روم کی جو دیوی تھی جونو مونیٹا، اس کے نام سے جو لفظ منی ہے یہ اخذ کیا گیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے زر کا جو وجود عمل میں آیا ہے. جب زر نہیں تھا تو اس سے پہلے کس طرح لین دین ہوتا تھا؟ آپ سوچیں گے کہ جب زر نہیں تھا تو اشیاء کا لین دین اشیاء کے ذریعے ہوتا تھا، اور اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ بارٹر سسٹم یا بارٹر نظام کہتے تھے. تو یہاں پر جب زر کا وجود نہیں تھا نا، تو یہاں پر اشیاء کو ہم کیا کرتے تھے؟ اشیاء کے بدلے ایکسچینج کرتے تھے. اشیاء کو اشیاء کے بدلے ہم لیتے تھے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بارٹر نظام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نظام میں دیکھیے شے کا تبادلہ شے کے ذریعے ہوتا تھا. بارٹر نظام میں کیا ہے؟ کئی دشواریاں پائی جاتی تھی. تو یہاں پر جو بارٹر نظام میں جو بھی دشواریاں پائی گئی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ زر کے وجود میں آنے سے ہوا. یہاں پر دیکھیے ابتدائی مرحلے میں جب بارٹر نظام تھا، تو یہاں پر جانور کو بطور زر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. کوئی بھی انسان کیا ہے، کسی جانور کو بطور زر کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز لیتا تھا. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے دھاتی زر کا وجود آیا. دھاتی زر، جس کو مختلف دھاتوں کے ذریعے تیار کیا جاتا تھا. میٹیلک منی، یعنی سونے کی اشرفیاں ہیں، چاندی کی اشرفیاں ہیں. اس کے ان میں کانسا، تانبا، پیتل، اس طرح جو سو کئی جو سو یہاں پر دھاتوں سے، مختلف دھاتوں سے مختلف زمانوں میں سکے رائج کیے گئے. اس کے ان میں جو تیسرا مرحلہ ہے، اس میں یہاں پر سکوں کا استعمال شروع ہوا. تو اس میں سکوں میں دیکھیے یہاں پر تانبے کے سکے اور پیتل کے سکے اور اسٹیل کے سکے آئے بعد میں. اس کے بعد میں کاغذی زر وجود میں آیا. جس کاغذ کے جو نوٹ ہوتے ہیں نا، اس بنیاد پر کاغذی کرنسی وجود میں آئی. اب جو موجودہ دور میں جو زر کا نظام ہے وہ ادھار زر، جس کو ہم کریڈٹ منی کہتے ہیں. کریڈٹ منی، جس کو ہم بینک منی بھی کہہ سکتے ہیں. کریڈٹ منی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بینک منی. یعنی بینک کی جانب سے جو مختلف کارڈ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کریڈٹ کارڈ ہے،
کریڈٹ کارڈ ہے نا، کریڈٹ کارڈ. نیکسٹ ہے ڈیبٹ کارڈ. اس کے بعد میں جو چیک ہوتے ہیں، ڈی ڈی ہوتے ہیں، ڈیمانڈ ڈرافٹ، یہ بینک کے جتنے بھی سہولتیں ہیں یہ کیا ہے ہم اپنے لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو، اس کے ذریعے ہم شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور چیک کے ذریعے ہم اپنے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو موجودہ دور میں جو سسٹم ہے وہ بینک منی یعنی کہ بینک زر کا سسٹم پایا جاتا ہے. ہم نیکسٹ دیکھیں گے بارٹر نظام، جسے ہم تو بارٹر سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر بارٹر نظام میں جو اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، یہاں پر کوئی زر کا وجود نہیں تھا. اشیاء میں یہاں پر جانور کو ہی زر تصور کیا جاتا تھا اور مختلف جانوروں کے ذریعے یہاں پر مختلف اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا تھا. تو یہاں پر اشیاء کے ذریعے جو اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اس نظام کو ہم بارٹر نظام کہتے ہیں، بارٹر سسٹم یا بارٹر نظام کہتے ہیں. تو یہاں پر کئی دشواریاں پائی جاتی تھی اس زبان میں، جبکہ زر کا وجود نہیں تھا. تو یہاں پر صرف اشیاء کے ذریعے اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، جس میں کئی طرح کی مشکلات پائی جاتی تھی، اور ان مشکلات کو ہم آگے دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیے بارٹر نظام کی مشکلات، ڈیفیکلٹیز آف دی بارٹر سسٹم. تو یہاں پر دیکھیے بارٹر نظام کی دشواریاں کئی بار پائی جاتی تھی، کئی دشواریاں تھیں. ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے زر کا آغاز کیا گیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا کیا قسم کی دشواری تھی بارٹر نظام میں. یہاں پر جو پہلی جو دشواری ہے احتیاجات میں مطابقت کا فقدان، لیک آف کوئنسیڈنس آف وانٹس، یعنی کہ یہاں پر جو ایک صارف ہوتا تھا اس کی جو احتیاج ہوتی ہے وہ اپنی اشیاء کے ذریعے دوسری اشیاء کا تبادلہ کرتا تھا. تو یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بارٹر نظام میں جو خریدار ہے اس کو جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ اس چیز کو کیا ہے فروخت کرنے والا نہیں ملتا تھا. تو یہاں پر خریدار اور فروخت کرنے والی کی جو احتیاجات ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ دونوں کے پاس وہ چیزیں ہونا ضروری ہوتا تھا. تو یہاں پر اگر کسی ایک کیا ہے خریدار کو جو چیز ملنی چاہیے وہ اگر فروخت کرنے والے کے پاس موجود نہ ہو، تو اس طرح یہاں پر دونوں کی جو ضروریات ہے وہ مطابقت نہیں کرتی تھی. فرض کیجئے کہ ایک کیا ہے یہاں پہ ایک کے پاس بکری ہے اور وہ چاول کے عوض اس کا تبادلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بکری ہے لیکن دوسرے جو فروخت کرنے والا اس کے پاس چاول نہیں ہے بلکہ چاول کے بدلے میں گیہوں ہے. تو اس طرح یہاں پہ گیہوں ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، کپڑا ہے، تو یہاں پر دونوں کی کیا ہے مطابقت نہیں ہو رہی ہے، ان کی جو ضروریات ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. تب یہاں پر کیا ہے خریدار کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس چاول ہو اور اس کے پاس کیا ہے بکری ہو، لیکن دونوں نہیں ہونے کی وجہ سے دونوں کی جو ضروریات ہے وہ آپس میں نہیں مل رہی ہیں. تو اس طرح یہاں پر اس طرح کیا ہے ان کی جو مطابقت ہے اس میں کمی پائی جاتی ہے، ان کی ضروریات نہیں ہوتی تھی. اب یہاں پر دیکھیے جیسے اگزامپل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس کے پاس کیا ہے ایک جانور ہے، مرغا ہے، اور اس کے مرغے کے بدلے میں انہیں چاول لینا چاہ رہا ہے، لیکن چاول نہیں ہے، اس کے پاس فروٹس ہے. تو یہاں پر دونوں کی کیا ہے مطابقت نہیں ہو رہی ہے. دونوں کی مطابقت کب ہوں گی؟ جب یہاں پر اس کو کیا ہے مرغا ہونا اور اس کو کیا ہے فروٹس ہونا ہے. دونوں کی مطابقت جب مکمل ہوں گی. لیکن اس کے برخلاف اگر اس کو کیا ہے اس کو کہ دیکھیں یہاں پر چاول ہونا ہے اور اس کو یہاں پر بکری ہونا ہے، تو دونوں کی مطابقت بھی یہاں پر نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہاں پر دونوں کی خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کی ضروریات مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے پرابلمس پیدا ہوتے تھے، جو بھی پریشانیاں ہیں نا ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ پریشانیاں کب دور ہوئی؟ زر کے وجود سے ہی دور ہوئی. دوسری جو مشکل ہے بارٹر نظام میں یہاں پر دیکھیے ذخیرہ قدر کا فقدان.
کیونکہ بارٹر نظام میں اشیاء کا تبادلہ اشیاء کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے جو تلف پذیر اشیاء ہوتی ہے جیسے کہ مچھلی ہے، یہاں پر دیکھیے آپ بعض اشیاء کیا ہے جلدی خراب ہونے والی اشیاء ہوتی ہے، جیسے دودھ ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، فلاورز وغیرہ ہیں، یہ بھی کیا ہے جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں، فش ہے، مچھلی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے جلد خراب ہونے والی چیزیں ہیں، دودھ سے تیار ہونے والی اشیاء، گوشت وغیرہ، مچھلی کا گوشت، یہ چیزیں کیا جلد خراب ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم ذخیرہ کر کے ان کی اصلی حالت میں ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے، ان کا تبادلہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بارٹر نظام میں کیا ہوتا تھا، جو اشیاء جلد خراب ہونے والی ہوتی ہیں اگر ان کو کوئی لینے والا نہیں ہو تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی تھی، تلف ہو جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی، تو ان کو کیا ہے ایکسچینج نہیں کیا جاتا، تبادلہ نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ خراب ہو جاتی تھی اور وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کیا ہے یہاں پر بارٹر نظام میں اشیاء کو ذخیرہ کرنے کا جو سو کیا ہے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، زر کی طرح وہاں پر کوئی وجود نہیں تھا کہ اس کو کوئی خرید سکے زر کے بدلے میں، بلکہ اشیاء کے ذریعے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، اور یہ تلف ہونے والی چیزوں کو ہم اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے، تو اس طرح ذخیرے کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا تھا، یعنی کہ ذخیرے کے لیے کمی تھی، کوئی جو سے انتظام نہیں تھا، اس لیے یہاں پر کیا ہے کئی نقصانات ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے بارٹر نظام میں اور کیا مشکلات تھی، وہ دیکھیں گے ہم۔ اشیاء کی تقسیم پذیری کا فقدان، تو یہاں پر دیکھیے بارٹر نظام میں کیونکہ اشیاء کا تبادلہ اشیاء کے ذریعے ہوتا تھا، تو یہاں پر جو اشیاء ہوتی تھی اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے ہم یہاں پر یہ جانور ہے، جانور کو کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز سے ہم کیا ہے تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم کرنا یہاں پر مشکل ہوتا تھا۔ ایک بڑی شے کے ذریعے ایک یہاں پر دیکھیے بیچنے والے کے پاس ایک جانور ہے اور خریدنے والے کے پاس کوئی بیگ وغیرہ ہے، کوئی دوسری چیز ہے، تو یہاں پر آپس میں کیا ہے یہ سائز میں ایک سا نہیں ہے، سائز میں اور قدر میں ایک سا نہیں ہے، تو یہاں پر بڑی چیز کو ہم چھوٹی چیز سے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اشیاء کی تقسیم یعنی کہ جانور کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم کا یہاں پر تقسیم کا فقدان تھا، کمی پائی جاتی، تقسیم نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی چیز کو، تو اس لحاظ سے جو قدر ہے اس قدر والی چیز ملنا یہاں پر مشکل ہوتا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے بارٹر نظام میں جو مشکل پائی جاتی تھی وہ ہے مشترک پیمانہ قدر کا فقدان، لیک آف کامن میجر آف ویلیو۔ جس طرح ہم اس زمانے میں مختلف اشیاء کا میجرمنٹ کرتے ہیں نا، وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں اسے، یہاں پر بارٹر نظام میں کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، کسی چیز کی قدر کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا، اندازے سے اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر شے کی قدر کا تعین دوسری شے کی قدر سے کیا جاتا تھا، لیکن اس کا صحیح تعین نہیں تھا، جس کی وجہ سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح یہاں پر مشترک پیمانہ قدر کا یہاں پر فقدان ہونے کی وجہ سے نقصان کے اندیشے تھے۔ جیسے کہ اب یہاں پر دیکھیے آپ یہاں پر ٹماٹر کے بدلے میں یہاں پر چاول کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ٹماٹر کی قدر ہے یہ کم قدر ہے یہاں پر، اور یہ جو چاول کی قدر ہے زیادہ قدر لگ رہی ہے یہاں پر، تو اس طرح یہاں پر دونوں کی مطابقت نہیں ہے، وزن میں کوئی پیمانہ نہیں ہے، اندازے سے دے رہے اور اندازے سے لے رہے ہیں یہاں پر، تو اس طرح یہاں پر پیمانہ قدر کا فقدان پایا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ جو مشکلات تھی بارٹر نظام میں، وہ ہے ملتوی شدہ ادائیگیوں میں دشواری۔ ملتوی شدہ ادائیگیوں یعنی کہ کسی چیز کی ادائیگی ہم اس کی کوئی چیز ہم لے رہے ہیں لیکن اس کی ادائیگی ابھی نہیں کر رہے ہیں، اس کو ملتوی کر دی ہیں، اس کو کب کرنا ہے ادائیگی، اس کی مستقبل میں کرنا ہے، کبھی بھی، کل پرسوں یا ایک مہینے کے بعد۔ آپ کے پاس کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی چیز دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی دوسری شے نہیں ہے،
تو یہ کیا ہے، اس کی ادائیگی ملتوی ہو گئی ہے آپ کی، اس کو آپ کب ادا کریں گے، فیوچر میں، مستقبل میں کبھی بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بارٹر نظام میں ملتوی شدہ ادائیگیوں میں جو رکاوٹ تھی، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، مستقبل میں ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں تھا، وہاں پر مشکلات پیدا ہوتی تھی۔ فرض کیجئے کہ ایک ڈیلنگ ابھی ہوئی ہے، ایک کیا ہے، تجارت میں ایک متعین کیا گیا ہے تجارت میں کہ ایک کیا ہے، بکری ہے کسی کے پاس، اور اس کے بدلے میں وہ فروٹ لینا چاہ رہا ہے مستقبل میں۔ تو یہاں پر مستقبل میں کیا ہے، جو بکری کی جو قدر ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو مختلف اس کے بدلے میں ہم چاول لے رہے ہوں یا جو فروٹس وغیرہ لے رہے ہوں، اس کی بھی قدر کیا ہے، مستقبل میں کم بھی ہو سکتی ہے یا بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر مستقبل میں ہم کیا ہے، مختلف چیزوں کا جو تبادلہ کر رہے ہیں، اس کی قدر کیا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے یا بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر مستقبل میں کیا ہے، ملتوی شدہ کی ادائیگیوں میں دشواری پیدا ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اب ہم دیکھیں گے زر کی تعریفیں، ڈیفینیشنز آف منی۔ تو یہاں پر دیکھیے زر کی تعریفیں، زر کی کیا ہے، یہ بارٹر نظام جو ہم ابھی پڑھے ہیں نا، اس کی دشواریاں دور کرنے کے لیے زر کا وجود میں آیا ہے۔ تو اس طرح زر کیا ہے، اس کے کیا کام ہے، کیا افعال ہیں، اس کے مختلف ماہرین معاشیات نے مختلف انداز میں تعریفیں کی ہیں۔ تو یہاں پر رابرٹسن جو ماہرین معاشیات ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شے جو اشیاء کی ادائیگی یا دوسرے کاروباری امور بجا لانے کے لیے وسیع تر قبولیت رکھتی ہے، قبولیت یہاں پر امپورٹنس ہے، قبولیت رکھتی ہے، زر ہے۔ کس کی ادائیگی کے لیے یہاں پر زر استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی اشیاء کی ادائیگی کے لیے یا کوئی بھی کاروبار کے لیے۔ اور یہ جو زر ہوتا ہے وہ کس کا حامل ہونا چاہیے، قبولیت کا، یعنی موجودہ دور میں چلنے والا زر ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے کا زر لا کے ہم مارکیٹ میں دیں گے تو وہ نہیں چلیں گا، ویلیو نہیں رہیں گی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح رابرٹسن نے یہ تعریف پیش کی ہے۔ دوسرے جو ماہرین معاشیات ہیں نا، سیلگ مین کی تعریف کے مطابق دیکھیے، زر وہ ہے جو عمومی قبولیت کی حامل ہو۔ عمومی قبولیت یعنی کہ عام طور پر موجودہ دور میں جو کیا ہے، زر قابل قبول ہو۔ پہلے زمانے کی ہم کیا ہے، کرنسی لا کے جو بند ہو گئے ہیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں سلور کے جو کوائنس ہوتے تھے، اور دوسرے جو پیتل کے، تانبے کے، پہلے زمانے کے جو بند ہو گئے کرنسی، اگر ہم وہ لا کے مارکیٹ میں دیں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کیسی کرنسی ہونی چاہیے، کیسا زر ہونا چاہیے، جو کہ عمومی طور پر، عام طور پر قابل قبول ہو، جو بینک والے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو بازار میں ایکسیپٹ کیا جائے، جو موجودہ دور میں چلنے والی کرنسی ہو، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے، نیکسٹ جو ماہرین معاشیات ہے نا، کروتھر نے زر کی تعریف اس طرح پیش کی ہے کہ وہ شے جو ذریعے مبادلہ کی حیثیت سے عام طور پر قابل قبول ہو، یعنی کہ ایک تو کیا ہے، ذریعے مبادلہ، یعنی کہ کسی بھی شے کے بدلے میں ہم زر کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خصوصیت ہے زر کی۔ اور دوسرا کیا ہے، عام طور پر کیا ہے، قابل قبول ہے نا مارکیٹ میں، جو بیک وقت یہاں پر کیا ہے، پیمائش اور ذخیرے قدر کا کام بھی انجام دیتی ہو، زر کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، تو یہاں پر دیکھیے پیمائش بھی کی جا رہی ہے زر کے ذریعے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اکائی کی پیمائش کی جا سکتی ہے، جس کو ہم قیمت کہتے ہیں۔ اور زر کو ہم ذخیرہ قدر، یعنی کہ زر کو ہم ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ واکر جو ہے نا ماہرین معاشیات، انہوں نے نہایت ہی مختصر اور جامع تعریف پیش کی ہے۔ تو یہاں پر ان کے مطابق دیکھیے، واکر کے مطابق زر کے افعال انجام دینے والا ہی زر ہے۔ زر کے ساتھ جتنے بھی افعال انجام دیے جائیں گے وہ زر کہلائیں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے، یہاں پر زر ہر چیز کی ایک اکائی ہوتی ہے،
تو یہاں پر زر کی اکائی کیا ہے؟ روپیہ ہے. جیسے زر کی پیمائش، کسی بھی شے کی پیمائش کو ہم کیا ہے؟ زر میں ظاہر کرتے ہیں. اور زر میں جب کسی شے کی پیمائش کی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیمت کہتے ہیں. تو یہاں پر ہندوستان میں جو زر کی اکائی ہے وہ روپیہ ہے. مختلف ممالک میں کیا ہے؟ مختلف کیا ہے؟ زر کی اکائی پائی جاتی ہے. تو ہمارے ملک ہندوستان میں جو زر کی اکائی ہے، یونٹ آف اکاؤنٹ، یعنی زر کا حساب کرنے کے لیے جو اکائیوں میں ظاہر کیا جاتا ہے وہ روپیوں میں ظاہر کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کپڑا ہے، کپڑے کی پیمائش کا یونٹ کیا ہے؟ یہاں پر میٹر ہے. کپڑے کی پیمائش ہم میٹر میں کرتے ہیں. تو یہاں پر زر کی پیمائش ہم کس میں کریں گے؟ روپیے میں ظاہر کریں گے. اور زر کی قدر کو جو ہم زر کی جو اشیاء کی جو قدر ہوتی ہے نا، جو بھی اشیاء ہے، جو بھی اثاثہ ہے، اثاثہ یعنی کہ جو بھی جائیداد ہے، اس کی جو قدر ہم روپیوں میں ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم قیمت کہتے ہیں. جیسے کہ ایک پین ہے، پین کی قدر ہم جب زر میں ظاہر کریں گے، یعنی کہ پین کی قدر 10 روپے کی قدر ہے تو 10 روپے اس کی قیمت رہیں گی. اب ایک معمولی سا پین ہے جس کو ہم یوز اینڈ تھرو کرتے ہیں، کم ریٹ والا ہے، یعنی کہ 5 روپے اس کی قدر ہے. تو جب ہم 5 روپے والے جو کم قدر والا پین ہے، جو کم افادہ رکھنے والا پین ہے، اس کی قدر 5 روپے ہے تو اس کی قیمت کیا رہیں گی؟ 5 روپے. تو اس طرح یہاں پر مختلف اشیاء کی قدر کو جب ہم روپیوں میں ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیمت کہتے ہیں. تو یہاں پر عام طور پر جو زر کی شکل ہوتی ہے نا، کس شکل میں زر پایا جاتا ہے؟ کرنسی کس شکل میں ہوتی ہے؟ ایک تو کاغذی نوٹ کی شکل میں کرنسی ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سکوں کے شکل میں کرنسی ہوتی ہے. اور جو معیشت میں کیا ہے؟ زیر گوش، یعنی کہ عام طور پر قبول کی جانے والی، زیر گوش یعنی چلنے والی کرنسی ہونا چاہیے. پہلے زمانے کی آپ پیپر کرنسی ہے، پہلے زمانے کے آپ سکے لا کے مارکیٹ میں نہیں چلا سکتے. موجودہ دور میں جو حکومت ہے، موجودہ دور میں جو کرنسی رائج ہے، اسی کرنسی کو ہم چلا سکتے ہیں مارکیٹ میں. ہر ملک کی اپنی ایک مخصوص کرنسی ہوتی ہے. جیسے کہ ہندوستان کی کرنسی کیا ہے؟ یہاں پر روپیہ ہے. اسی طرح امریکہ کی کرنسی کیا ہوگی؟ ڈالر ہوگی. انگلینڈ کی کرنسی اسٹرلنگ، پاؤنڈ. اور جاپان کی کرنسی کیا ہوتی ہے؟ ین ہوتی ہے. ین YEN ین ہوتی ہے. یورپی ممالک کے جو مشترکہ ممالک ہیں نا، ان کی جو کرنسی ہے وہ یورو ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے زر کے متعلقہ تصورات. زر سے ریلیٹڈ جو مختلف تصورات پائے جاتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے، جب ہم زر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کرنسی اور اس کے متعلق جو خصوصیات ہیں اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کرنسی، یعنی کہ کرنسی یہاں پر زر کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر نوٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا سکوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یہاں پر. تو یہاں پر زر کے جو متعلق تصورات ہیں نا، ان میں سب سے پہلے دیکھیے آپ کرنسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کرنسی کیا ہے؟ ایک شکل ہے زر کی، جو کہ کیا ہے؟ حکومت اور مرکزی بینک کی جانب سے کیا ہے؟ بینکس میں ایشو کرائی جاتی ہے، گردش کرائی جاتی ہے مارکیٹ میں، معیشت میں. تو یہاں پر کرنسی میں کاغذی نوٹ اور سکے شامل ہوتے ہیں. یہ زر صرف کیا ہے؟ ایک جز ہے. صرف کرنسی ہی نہیں بلکہ یہاں پر دیکھیے جو ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتے ہیں، جسے ہم DD کہتے ہیں، بینکس کے لیے ہم کیا ہے؟ کچھ رقم جب کسی دوسرے کے نام پر منتقل کرتے ہیں. اور ٹائم ڈپازٹ جس کو ہم طویل مدتی ڈپازٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ زر میں شامل ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے سیالیت پذیری، لیکویڈیٹی کسے کہتے ہیں. اب تک ہم کیا پڑھے تھے؟ کرنسی یہاں پہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں گے.
یہاں پر دیکھیے کرنسی میں یہاں پر سکے شامل ہیں اور کاغذی نوٹ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ڈی ڈیمانڈ ڈرافٹ، ٹائم ڈپازٹ اور ڈیمانڈ ڈرافٹ، چیک، یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے ہم زر کی منتقلی کرتے ہیں، اسے بینک زر کہتے ہیں۔ یہ چیزوں کو، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بینک زر کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کاغذی نوٹ، سکے، یہ تمام کرنسی میں آتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے سیالیت یا نقد پذیری۔ تو یہاں پر دیکھیے سیالیت کیا ہے، نقد پذیری کیا ہے، وہ دیکھیں گے ہم۔ تو یہاں پر کوئی بھی اثاثہ جیسے کہ مکان ہے یا جو سونے کے سکے ہے آپ کے پاس، گولڈ کوائنس ہے، یا کوئی کمپیوٹر وغیرہ ہے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، یہ تمام چیزیں آپ کیا ہے مارکیٹ میں لے کر جا کے کوئی چیز آپ اس سے نہیں خرید سکتے، کوئی چیز بھی آپ اس سے کیا ہے نہیں خرید سکتے۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے جو سونے کے سکے ہے اس کو جو موجودہ زر ہے نا اس میں چینج کرنا پڑے گا۔ سونے کا سکہ آپ ڈائریکٹ کہیں لے جا کے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں خرچ کر سکتے، اب کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جو موجودہ کرنسی ہے جیسے کہ یہ 2000 کے نوٹ ہیں، یا اس کو کیا ہے چینج کرنا پڑے گا آپ سونے کے سکوں میں جو زیر گشت کرنسی، یعنی کہ جو کہ ابھی چلنے والی کرنسی ہے اس میں چینج کرنا پڑے گا، تب یہ کرنسی مارکیٹ میں لے جا کے آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ سونے کے کوائن سے آپ کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ تو یہاں پر سونے کے کوائنس کو یہاں پر زیر گشت کرنسی میں چینج کرنا سیالیت نقد پذیری کہلاتا ہے۔ کوئی مکان ہے، مکان کے پیپر ہے نا، اسے آپ مارکیٹ میں لے جا کے کوئی چیز اس سے نہیں خرید سکتے۔ اس مکان کو پہلے آپ کیا کرنا پڑے گا؟ فروخت کرنا پڑے گا۔ فروخت کرنے سے آپ کو جو کرنسی حاصل ہوتی ہے اس سے آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کوئی بھی اثاثہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا اس کو نقد میں چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں جو کرنسی آپ کو حاصل ہوتی ہے اس سے آپ اشیاء و خدمات خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم کہیں گے سیالیت یا نقد پذیری۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے مثل زر جس کو ہم نیئر منی کہتے ہیں، یہ کیا ہے دیکھیں گے ہم۔ مثل زر یعنی کہ ایسے تمام اثاثے جس کو ہم کیا ہے زر تصور کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیا ہے مارکیٹ میں کیا ہے اس سے کوئی چیز ہم خرید نہیں سکتے، کوئی چیز مارکیٹ سے ہم خرید نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ مثل زر یعنی زر کی طرح ہے، لیکن زر کی طرح اس کو ہم کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، جو مثل زر ہوتے ہیں نا، مختلف سیونگ ڈپازٹ ہوتے، جیسے پوسٹ آفس کے سیونگ ڈپازٹ ہے، مختلف پوسٹ آفس کے سیونگ ڈپازٹ رہتے، LIC ہے، یا اسٹاک مارکیٹ میں جو بانڈز رہتے نا یہ ہے، یا بینک کے ذریعے جو سیونگ سرٹیفکیٹس یا PPF فنڈس رہتے نا، PPF فنڈ، اور جو LIC پالیسی رہتی بینک سے لی جانے والی، یہ تمام چیزیں، چیک، UTI یونٹس، خزانہ بل، مبادلہ بل، سرکاری سیکیورٹی، ڈپازٹ، ٹائم ڈپازٹ، ڈیمانڈ ڈپازٹ، بچت کھاتے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں زر کی طرح ہے، لیکن اس میں کیا ہے مارکیٹ میں ہم کوئی چیز سے ایکسچینج نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں مثل زر کی طرح ہے، ان کی ویلیو کیا ہے زر کے برابر ہے، لیکن یہ مارکیٹ میں ہم اس سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، بلکہ ہم یہاں سے کیا ہے ایک مدت کے بعد میں کیا ہے اس سے ہم ایکسچینج کیا ہے منی میں اس کو ہم
تبادلہ کریں گے، منی میں اس کو کیا ہے تبدیل کرنے کے بعد وہ منی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کوئی بھی پالیسی جو 1 لاکھ کی پالیسی ہے تو اس کی منی ویلیو بھی کیا رہیں گی 1 لاکھ رہیں گی، منی ویلیو کیا رہیں گی اس کی 1 لاکھ رہے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے زر کے اقسام کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زر کے مختلف اقسام پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شے زر کیا ہے، شے زر فرسٹ دیکھیں گے ہم، شے زر کیا ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ شے زر۔ یہاں پر دیکھیں شے زر میں دھاتی سکے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ دھاتی سکے ہیں نا، یہ دھاتی سکے ہوتے ہیں۔ تو ان دھاتی سکوں کی قدر ان کے مساوی ہوتی ہے۔ جو سکہ ہے نا، یہ سکہ جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے اس کی قدر اس کے برابر ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ظاہری، یہ جو ظاہر میں سکہ نظر آ رہا ہے، ظاہری قدر اور ان کی جو دھاتی قدر ہے، ظاہر میں فرض کیجئے کہ یہاں پر 10 روپے لکھا ہوا ہے، اس سکے پر 10 روپے کا سکہ ہے، اور جو یہ دھاتی قدر ہے وہ بھی 10 روپے کی ہے، دونوں مساوی ہے۔ تو ایسے سکوں کو ہم کیا کہتے ہیں، شے زر کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، نمائندہ زر سکے یہاں پر دیکھیے اعلیٰ اور عمدہ زر بھی کہتے ہیں، اسے اعلیٰ یا عمدہ زر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا یہاں پر دوسری جو قسم ہے نا نمائندہ زر۔ نمائندہ زر یعنی کہ نمائندہ زر میں دیکھیے آپ، نمائندہ زر میں دیکھیے سکے اور کاغذی زر دونوں شامل ہوتے ہیں، جن کی ذاتی قدر کیا ہے ان کی ظاہری قدر سے کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اب یہاں پر جو کاغذی زر ہے، یہ 200 روپے کی نوٹ ہے، یہ 200 روپیز کی نوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سکے ہیں یہ دیکھیے آپ 5 روپے کے سکے ہیں، 5 روپیز سکے ہیں، یہ 5 روپیز کے۔ تو یہاں پر یہ نمائندے زر میں سکے اور کاغذی زر دونوں شامل ہے، اور ان کی جو ذاتی قدر ہے ان کی ظاہری قدر سے کم نہیں۔ یعنی پیپر ہے، پیپر کی قدر 200 روپے تو نہیں ہوتی نا، پیپر کی قدر نہیں ہوتی 200 روپے، تو اس طرح یہ کیا ہے کم قدر والی نوٹ ہے، لیکن اس میں بتا رہے ہیں کیا 200۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے 50 روپے کا سکہ ہے، 50 روپے کا سکہ ہے، لیکن سکے کی قدر 50 روپے سے کم ہے۔ تو یہاں پر جب ذاتی قدر کم ہوتی ہے، ظاہری قدر زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نمائندہ زر کہتے ہیں ہم اسے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے، نیکسٹ ہے قانونی زر۔ قانونی زر کیا ہے دیکھیں گے ہم۔ تو قانون کی حیثیت سے جو زر ہوتا ہے نا اسے ہم قانونی زر کہتے ہیں۔ جیسے کہ مارکیٹ میں ہم جو زر لے کے جاتے ہیں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جو کیا ہے زیر گشت ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ اگر ہم یہ زر کیا ہے مارکیٹ میں لکھ جائیں گے، موجودہ دور کا جو زر چل رہا ہے، جیسے کہ یہ 200 روپے کی کرنسی سے 500 کی کرنسی سے، اسے ہم مارکیٹ میں لکھ جائیں گے تو یہ زر چلنے والا زر ہے۔ وہی ہم دوسرے کنٹریز کی یہ جو ڈالرز ہیں نا، ڈالر لے کے جا کر ہم جیسے مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہ ہماری کنٹری میں کا کرنسی نہیں ہے، تو یہ کرنسی کیا نہیں چلے گا یہاں پر۔ اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پہلے ہمارے انڈیا کی کرنسی میں ایکسچینج کرنا پڑے گا، تب جو سو ہم اس کو جو زر ہمیں یہ حاصل ہوگا نا، اسے قانونی حیثیت حاصل ہوگی ہمارے ملک میں، یہ جو سو زر ہم کیا ہے مارکیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو زر کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے یہ کیا ہے قانونی زر کہلاتا ہے، اور اسے کیا ہے قانونی طور پر قبول کیا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ ہم جو بھی چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو یہ زر کو قبول کریں گے ہم، اور یہ زر کو کیا قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ دوسرے کنٹری کا زر ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اختیاری زر کیا ہے۔ اختیاری زر یعنی کہ بینک کی جانب سے جو ڈی ڈی ہوتے ہیں اور چیک ہوتے ہیں نا،
چیک وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہم منی دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اختیاری زر ہوتا ہے، اس کو ہم اختیاری زر کہتے ہیں۔ خرچ کی تخلیق کے لیے اور بینک کی جانب سے تجارتی جو بینک ہوتے ہیں نا، کمرشل بینک، تجارتی بینک جیسے بینک آف انڈیا ہے اور سینٹرل بینک ہے، یہ تمام بینک کی جانب سے جو اختیار کیے جاتے ہیں، ڈی ڈی اور چیکس اور کریڈٹ کارڈز، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اختیاری زر ہیں جس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ چیک کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، ہم کیش بھی دے سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے دھاتی زر کیا ہے، دیکھیں گے ہم۔ دھاتی زر یعنی کہ جو زر سکوں کی شکل میں ہوتا ہے نا، سکوں کی شکل میں جو زر ہوں گا، جیسے کہ اسٹیل ہے، پیتل ہے، یہ تمام جو سکے ہوتے ہیں نا، دو طرح کے سکے ہوتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ معیاری سکے ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے سکے، جس کو ہم ٹوکن زر یا ٹوکن سکے کہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے آپ نمائندہ زر، جسے پہلے میں آپ کو جو بتائی نا، نمائندہ زر کیا ہے، شے زر کیا ہے، یہ دونوں قسم کے سکے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیے کاغذی زر دیکھیں گے ہم۔ کاغذی زر میں یہاں پر مختلف کاغذ کی جو کرنسی ہوتی ہے نا، یہ اس میں شامل رہیں گی، جیسے کہ 200 کی نوٹ ہے، 500 کی نوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے نیکسٹ ہم دیکھیں گے معیاری زر کیا ہے، دیکھیں گے ہم۔ اسٹینڈرڈ منی کہیں گے جسے۔ یہاں پر دیکھیے ظاہری قدر اور ذاتی قدر کیا ہوتی ہے، یہاں پر ایک ساں ہوتی ہے۔ جو سکہ ہے نا، یہ جو سکہ پایا جا رہا ہے، یہ جو سکہ ہے، اس کی سکے کی قدر بھی 10 روپے ہے اور اس کی ظاہری قدر بھی 10 روپے ہے، دونوں کی قدر مساوی ہے، تو ایسے زر کو ہم معیاری زر کہتے ہیں۔ ایک سا ہونے والی قدر کو ہم کیا ہے؟ ظاہری قدر اور ذاتی قدر سکے کی، یعنی کہ جو دھات کی قدر ہے اور اس کی سکے کی جو قدر ہے، ظاہری قدر جو سکے کے اوپر جو لکھا جاتا ہے، 10 روپے کا سکہ یا 50 روپے کا سکہ، اگر وہ جو دھات ہے اس کی قدر کے مساوی اس کی ظاہری قدر رہیں گی، تو اس زر کو ہم معیاری زر کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ دوسرا جو ہے نا علامتی زر۔ علامتی زر کیا ہے؟ تو یہاں ٹوکن منی بھی کہتے ہیں اسے۔ زر یا کرنسی کی ایک اکائی ہے جس کی ذاتی قدر سے اس کی ظاہری قدر زیادہ ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ جو یہ اسٹیل کا سکہ ہے، اس کے اوپر یہاں پر اسٹیل کی جو قدر ہے نا، وہ صرف 10 روپے قدر ہے، لیکن اس کی ظاہری قدر 50 روپے لکھا ہوا ہے، 50 روپے لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ اس کی ظاہری قدر کیا ہے؟ یہاں پر زیادہ ہے، لیکن سکے کی جو دھات کی قدر ہے وہ کم ہے، تو ایسے سکے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامتی زر، جس کو ہم ٹوکن منی بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے ادھار زر کیا ہے۔ ادھار زر، جس کو ہم ساکھ زر بھی کہتے ہیں یا کریڈٹ منی بھی کہتے ہیں، جس کو ہم بینک زر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی تخلیق کرنے والے کمرشل بینکس ہوتے ہیں، جیسے SBI ہے، سینٹرل بینک آف انڈیا ہے، یہ مختلف بینکس ہوتے ہیں، تو اس کی تخلیق کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ بینک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بینک میں ہم جو ڈپازٹ کرتے ہیں، سیونگ ڈپازٹ، ٹائم ڈپازٹ، جس کو ہم کبھی بھی واپس لے سکتے ہیں اس میں سے اماؤنٹ، اور ایک ٹائم ڈپازٹ میں کیا ایک مدت کے بعد میں ہم اس میں سے اماؤنٹ نکال سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کیا ہے اپنے جو کھاتے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ رقم دوسروں کے نام پر منتقل کرنا ہے، تو اس کو ہم کیا ہے چیک کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں اور DD کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں چیک دیکھ رہے ہیں نا، اس چیک کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں یا DD کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں، تو ایسے زر کو ہم ادھار زر، ساکھ زر یا بینک زر کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے زر کے افعال۔ زر کے کیا کام ہے، کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں زر کے ذریعے، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو زر کا جو فعل ہے نا، وہ بنیادی افعال ہے، دیکھیں گے ہم۔ فرسٹ بنیادی افعال ہے۔
بنیادی افعال میں دیکھیے آپ پرائمری فنکشنز میں زر کے جو بنیادی افعال ہے اس میں سب سے پہلا جو فعل ہے نا یہاں پر دیکھیے ذریعے مبادلہ ہے. ذریعے مبادلہ میڈیم آف ایکسچینج. یہاں پر ہم کیا ہے زر کے ذریعے اشیاء و خدمات کی جو قدر ہے نا اشیاء و خدمات کی اس کو ہم ایکسچینج کرتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں زر کے ذریعے. اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہم کس کے ذریعے کر رہے ہیں زر کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اس طرح یہاں پر زر سے جو اہم کام لیا جاتا ہے وہ ذریعے مبادلہ ہے. زر کے ذریعے ہم یہاں پر جیسے کہ بارٹر نظام میں ہم اشیاء کے ذریعے اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے تو ان مشکلات کو دور کرنے کے بعد جو ہماری احتیاجات ہوتی ہیں جو اشیاء اور خدمات ہم خریدتے ہیں اس کو ہم کس کے ذریعے تبادلہ کرتے ہیں زر کے ذریعے. تو اس طرح زر وجود میں آنے سے ہمیں کیا ہے زر کی پیمائش کرنے میں آسانی ہو گئی. زر کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی اور بڑی سی بڑی اکائی کو ہم کیا ہے زر میں اس کی قدر کو ظاہر کر سکتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں قیمت. اس کی قیمت جیسے کہ آپ کو ایک چاکلیٹ خریدنا ہے اس کی قیمت صرف 1 روپیہ ہے 1 روپے کا چاکلیٹ ہے. اسی طرح زمین کی خریداری بھی ہوتی ہے تو زمین کی خرید کے گز کے حساب سے 10,000 گز ہو سکتی ہے 20,000 گز ہو سکتی ہے. تو بڑی سی بڑی چیز بھی ہم کیا ہے یہاں پر زر کے ذریعے خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے. نیکسٹ جو زر کے افعال ہے بنیادی افعال میں دیکھیں یہاں پر بنیادی افعال میں جو دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے پیمانہ قدر میجر آف ویلیو. تو یہاں پر دیکھیے زر کے ذریعے ہم کیا ہے کسی بھی شے کی پیمائش کر سکتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی شے ہو یا بڑی سے بڑی شے ہو. تو یہاں پر اس طرح زر کیا ہے اشیاء و خدمات کے لیے پیمانہ قدر کی حیثیت سے یہاں پر زر کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس طرح یہاں پر کیا ہے بارٹر نظام کی جو پریشانیاں تھیں جو مشکلات تھیں اس کو دور کرتے ہوئے لین دین کو یہاں پر آسان کر دیا گیا ہے. تو ہر ایک شے کی قدر کا اظہار یہاں پر زر کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں جس کو ہم جب زر کے ذریعے ہم کسی شے کی قدر کو ہم کیا ہے زر میں ظاہر کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں قیمت کہتے ہیں پرائس کہتے ہیں. تو یہاں پر زر کے ان افعال کے پیش نظر یہاں پر دیکھیے مختلف اشیاء کی قدروں کا ہم تقابل کر سکتے ہیں. مختلف اشیاء کے درمیان جو تناسب ہے اس تناسب کا ہم تعین کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر کیا مختلف چیزوں کی قدروں کے حساب سے ان کی کوالٹی ان کی مقدار کا ہم تعین کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر پیمانہ قدر کے طور پر زر کو استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے. اب ہم دیکھیں گے زر کے ثانوی افعال کیا ہیں. ثانوی افعال یہاں پر سیکنڈری فنکشنز آف منی ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے فرسٹ جو ہے نا پوائنٹ اس کا ذخیرہ قدر ہے. ذخیرہ قدر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے جب زر کا وجود نہیں تھا تو بارٹر نظام میں اشیاء کا کیا ہے ذخیرہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. جیسے کہ تلف پذیر اشیاء ہے گوشت سے بننے والی مختلف ڈشز ہے یا دودھ سے بننے والی مختلف چیزیں ہیں. ان کو کیا ہے ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں زر کے بدلے میں ان کو جلد از جلد فروخت کر دے سکتے ہیں زر کے بدلے میں. اور زر کو ہم کیا ہے ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ کیا خراب ہونے والی چیز نہیں ہے زر. تو یہاں پر اشیاء اور خدمات کی قدر کو ہم زر کی شکل میں ذخیرہ کر سکتے ہیں. اور جو اشیاء خراب ہونے والی ہے ترکاری ہے دودھ ہے گوشت ہے خراب ہونے والی چیزوں کو ہم کیا ہے زر کے ذریعے جلد از جلد کیا ہے فروخت کر دے سکتے ہیں. اور ان کی جو قدر ہوتی ہے نا تلف ہونے والی چیزوں کی جو قدر ہوتی ہے نا ان کو ہم محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں. جو قیمت جو حاصل ہو رہی ہے یہ تلف پذیر چیزوں کی اس کی قیمت کو ہم محفوظ سیو کر کے رکھ لے سکتے جمع کر کے رکھ لے سکتے یا اسے کوئی ہم کیا ہے اثاثہ خرید کے رکھ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیے آپ جو ڈیوریبل گڈس ہوتی ہیں دیر پا اشیاء جیسے کہ ٹی وی ہے
فریج ہے، فرنیچر ہے، تو یہ دیر پا اشیاء بھی کیا ہے ایک مدت کے بعد میں کیا ہے یہ چیزیں خراب ہونے والی ہوتی ہیں. تو جیسے جتنے سال گزرتے جائیں گے ان کی جو قدر ہے اس قدر میں جو سو کمی آتے جائیں گے. جیسے کہ ہم نیا رہے وقت جو چیز ہم 20,000 میں خریدے سمجھیے اور اس کو کیا ہے 5 سال استعمال کر لیے تو اس کی قدر گھٹ جائیں گی. جب اس کو آپ کیا ہے مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کریں گے تو اس کی آدھی قیمت آپ کو وصول ہوں گی یا اس سے کم قیمت آپ کو وصول ہوگی، یعنی اس کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہاں پر ہم کیا ہے زر کو ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے، نیکسٹ جو خصوصیت ہے نا ملتوی شدہ ادائیگیوں کا معیار. دوسری خصوصیت یہاں پر دیکھیے ملتوی شدہ ادائیگی. یہ کیا ہے ملتوی شدہ ادائیگی؟ یعنی کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں بارٹر نظام میں اگر کسی شے کے ذریعے جو شے ادا کی جاتی تھی اگر اس کو مستقبل میں فیوچر میں اگر ادا کرنا ہوتا تو بہت مشکلات ہوتی تھی، کیونکہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. لیکن زر وجود میں آنے سے یہ جو ملتوی شدہ ادائیگی کا پیمانہ ہے نا اس میں بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز کا پیمنٹ ہمیں مستقبل میں کرنا ہے تو مستقبل میں جو اس کی قدر ہوگی اس قدر کے لحاظ سے ہم اس قدر کے لحاظ سے زر کی شکل میں قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو مختلف معیشت ہوتی ہے تو یہاں پر جو تجارتی لین دین ہوتا ہے قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو ایک انفرادی صارف یا تاجر کیا ہے کوئی بھی چیز کیا ہے خرید کر فیوچر میں مستقبل میں اگر اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو مستقبل کی ادائیگی کو انہیں کیا کریں گا زر کی شکل میں ظاہر کریں گا. تو یہاں زر وجود میں آنے کی وجہ سے کیا ہے ہم اس کو زر میں اس کا پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر دیکھیے مستقبل میں اس شے کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے لحاظ سے اسے کیا ہے وہ قرض ادا کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے زر کی منتقلی. زر کی منتقلی ٹرانسفر آف منی، کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر زر کو کیا ہے ایک جگہ سے ایک فرد سے دوسرے فرد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں آپ کو منی ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو ہم منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کیا ہے سکے اور نوٹ کی شکل میں ہے، خراب ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن اسی طرح اشیاء کا جب تبادلہ کرنا ہوتا تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا دوسرے علاقوں کو تبادلہ کرنا منتقل کرنا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے جو کم عرصے رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلد خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو منتقل نہیں کر سکتے دور دراز علاقوں میں. تو جہاں کا مقام ہے وہیں پر کیا ہے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا. تو اس طرح یہاں پر کیا ہے زر وجود میں آنے کی وجہ سے وہ کیا ہے زر کو ہم کیا ہے کتنی بھی دور مقام ہو وہاں پر منتقل کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ سہولت ہو گئی ہے منتقلی کی. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے زر کے عارضی افعال. عارضی افعال کنٹیجنٹ فنکشنز آف منی. تو یہاں پر اب تک ہم کیا پڑھے تھے بنیادی افعال اور ثانی افعال پڑھ چکے تھے. اب ہم دیکھیں گے عارضی افعال کیا ہے. تو یہاں پر زر کے جو عارضی افعال ہیں نا اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قومی آمدنی کی پیمائش اور تقسیم. قومی آمدنی کی پیمائش اور تقسیم. تو یہاں پر دیکھیے جب بارٹر نظام تھا تو اس وقت مختلف اشیاء کی قدر صرف اشیاء میں ہی ظاہر ہوتی تھی تو اس کو بعض اشیاء کو قومی آمدنی میں ظاہر نہیں کر سکتے تھے. جو تلف پذیر اشیاء ہوتی تھی نا اس کو قومی آمدنی میں ظاہر کرنا مشکل ہوتا تھا. جو زیادہ مدت تک قائم ہونے والی اشیاء ہوتی ہے سونا ہوتا ہے یا دھاتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا ہے قومی آمدنی میں ظاہر کیا جا سکتا
تھا، لیکن زر وجود میں آنے کی وجہ سے قومی آمدنی کی پیمائش میں آسانی ہو گئی۔ 1 سال کی مدت میں جو جملہ اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں نا، ان کی جو بازاری قدر ہوتی ہے، بازاری قدر کو کیا ہے زر میں ظاہر کرتے ہیں، اور اس زر کو کیا ہے قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح قومی آمدنی کی پیمائش میں آسانی ہو گئی، اور جو مختلف عاملین ہوتے ہیں نا، عاملین پیداوار، جیسے کہ زمین ہے، محنت ہے، اصل ہے اور منتظم ہے، ان کا جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، ان معاوضوں کو کیا ہے آپس میں کیا ہے ہم جمع کر کے قومی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو خصوصیت ہے یہاں پر دیکھیے، زر حاشیئی افادوں پیداواری کو مساوی کرتا ہے، یعنی کہ جو مختلف عاملین اشیاء پیدا کرتے ہیں نا، جو ان کی پیداوار ہے، اس پیداوار کو کیا ہے یہاں پر زر میں اس کی قدر کے برابر کیا ہے یہاں پر ان کا جو عاملین پیداوار ہے ان کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں پر منافع کمایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام پیداوار کو کیا ہے زر میں ظاہر کرتے ہوئے تمام عاملین کو معاوضہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے زر سے حاشیئی افادہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ حاشیئی جو افادہ ہوتا ہے نا، حاشیئی افادے کو بھی یہاں پر زر میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، مساوی کیا جاتا ہے۔ صارفین جو بھی چیز خریدتے ہیں نا، تو اس کا جو حاشیئی افادہ ہے وہ زر میں پورا کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز، ایک پین خرید رہے ہیں، پین سے جو جتنی انک رہیں گی وہ اس کی قدر کتنی رہیں گی 10 روپیز کے برابر۔ تو یہاں پر زر کی شکل میں 10 روپیز میں پین کا افادہ حاصل کر رہے ہیں ہم، تو اس طرح حاشیئی افادہ یہاں پر زر میں ہم حاصل کرتے ہیں، زر میں۔ اسی طرح عاملین پیداوار کیا ہے، پیداوار میں جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ ہم ظاہر میں یہاں پر کیا ہے زر میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے قرض کی بنیاد۔ بیسس آف کریڈٹ۔ تو یہاں پر جو زر ہے نا، اس کو قرض کی تخلیق کے لیے بینکوں کی جانب سے، ساہوکاروں کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو کیا ہے ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں، بچت کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی معیشت میں جو قرض کی سپلائی ہوتی ہے، رسد ہوتی ہے، اس کا انحصار زر کی جو ظاہری رسد ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو بینکوں کے پاس جتنا زیادہ کیا ہے سپلائی رسد کے لیے زر رہیں گا، اس لحاظ سے وہ لوگ قرض کی اجرائی کریں گے۔ تو یہاں پر اگر بہت زیادہ زر رہیں گا تو یہاں پر شرح سود کم پائی جاتی ہے قرض کے اوپر۔ اگر کیا ہے یہاں پر زر کی جو رسد ہے وہ کم پائی جائیں گی بینکس کے پاس، تو یہاں پر جب قرض کی اجرائی کی جاتی ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر سود عائد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر زر کا جو ذخیرہ ہے نا، یہ قرض کی تخلیق کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح تمام جو بینکس وغیرہ ہے، جس میں پرائمری ڈپازٹ ہوتی ہیں، سیونگ ڈپازٹ ہوتی ہیں، ٹائم ڈپازٹ ہوتی ہیں، یہ کیا ہے یہ ڈپازٹ کی بنیاد پر قرض کی اجرائی کی جاتی ہے۔ جتنے زیادہ سیونگز بینکس میں رہیں گے اس لحاظ سے قرض کی اجرائی بھی اس لحاظ سے کی جائے گی۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے سیالیت یا نقد پذیری جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے زر کیا ہے سیالیت کا حامل ہوتا ہے۔ زر کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، بڑے سے بڑا جائیداد خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر زر جو ہے نا قوت خرید کی حامل ہوتی ہے، قوت خرید ہے یہ۔ کوئی بھی چیز جو اثاثے کی شکل میں ہوتی ہے اس کو ہم کیا ہے مارکیٹ میں لے جا کے اسے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، لیکن زر کیا ہے بہترین ذریعہ ہے تبادلے کے لیے، جس کو ہم کیا ہے سیالیت پذیر اور نقد کی شکل میں رکھ سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے زر کے ساخت و حرکیاتی افعال۔
ایک مشہور ماہرین معاشیات ہے پال اینزک، انہوں نے زر کے افعال کی ساخت اور حرکیاتی اعتبار سے درجہ بندی کی ہے۔ تو یہاں پر ساخت افعال میں دیکھیے آپ، انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے ذریعہ مبادلہ، پیمانہ قدر، ذخیرہ قدر اور ملتوی ادائیگیوں کا معیار زر کے کیا ہے روایتی اور ٹیکنیکی افعال ہیں۔ تو ساخت افعال میں ذریعہ مبادلہ ہے، پیمانہ قدر اور ملتوی شدہ ادائیگیوں کا پیمانہ۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے روایتی ٹیکنیک یا روایتی افعال ہے زر کے، جس کو پال اینزک نے ساخت افعال بتایا ہے، ساخت افعال کہا ہے اسے۔ ان افعال کی وجہ سے کیا ہے قیمتوں کا جو میکینزم ہے نا وہ وجود میں آتا ہے، قیمتوں کا میکینزم کیا ہے وجود میں آتا ہے، اور معاشی ترقی اس سے متاثر بھی ہوتی ہے۔ قیمتوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے معاشی ترقی پر اس اثر پڑتا ہے اس کا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے زر کے حرکیاتی افعال۔ زر کے حرکیاتی افعال کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ حرکیاتی افعال میں دیکھیے زر کے وہ افعال جو پیداوار، صرف، تقسیم اور عام قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں، یہ تمام جو سو حرکیاتی افعال ہے۔ حرکیاتی افعال جس سے معیشت میں تبدیلی آتی ہے، عام قیمتوں میں تبدیلی آتی ہے، پیداوار میں تبدیلی آتی ہے، صرف میں تبدیلی آتی ہے، تقسیم میں تبدیلی آتی ہے۔ تو تبدیلی کا نام ہی یہاں پر حرکیات ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حرکیاتی افعال میں ان تمام چیزوں میں چینجز آتے ہیں، پوری معیشت حرکیاتی بن جاتی ہے۔ تو جب پیداوار میں اضافہ ہوگا تو صرف میں بھی اضافہ ہوگا، تقسیم میں اضافہ ہوگا، تمام عاملین کے معاوضے میں اضافہ ہوگا، قیمتوں کی عام سطح میں کمی ہو سکتی ہے۔ پیداوار میں کمی سے کیا ہوگا صرف میں بھی کمی ہوگی، عاملین پیداوار کی اجرتوں میں ان کے جو معاوضے اس میں بھی کمی ہوگی، قیمتوں کی عام سطح بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح حرکیاتی معیشت میں ان تمام پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو کنٹیجنٹ افعال ہے نا، عارضی افعال، یہ تمام جو سے حرکیاتی افعال کے تحت آتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے زر کے تعلق سے پڑھا ہے۔ تو زر کیا ہے ایک کرنسی کی اکائی ہے جو کہ معیشت کے لیے، پیمائش کے لیے ہر چیز کی ایک آسانی پیدا ہوئی ہے اس کے ذریعے۔ زر کیا ہے کلی معاشیات کا ایک اہم پہلو ہے، اور اسے معیشت کی جو کارکردگی ہے نا اس میں بہتری آئی ہے، کیونکہ بارٹر نظام میں جو مشکلات پائی جاتی تھی زر کے وجود سے اس کو دور کیا جا سکا۔ تو اس طرح زر کا ایک اہم رول پایا جاتا ہے معیشت کی ترقی کے لیے۔ پیداواری سطحوں، آمدنی اور روزگار اور قیمتوں کی عام سطح کی تعین میں زر ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح معیشت کی ترقی میں زر کا اہم رول پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے تحت آنے والے کوشچنس۔ تو آپ کے لیے اسائنمنٹ سے آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے زر کے تصورات، تو اس میں مختلف طرح کے کوشچنس آتے ہیں ایگزامس میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے زر کی ارتقاء پر بحث کیجئے، اس کے اقسام بیان کیجئے، یہ 10 مارکس کے تحت آتا ہے کوشچن۔ دوسرا ہے زر کی تعریف کیجئے، زر کے افعال بھی بیان کیجئے، اس کے لیے بھی 10 مارکس مختص ہیں۔ تیسرا ہے بارٹر نظام کیا ہے، اس کے مشکلات کیا ہیں، یہ 5 مارکس میں آتا ہے۔ زر کی تعریفیں آنا چاہیے، یہاں پر مسٹیک ہے دیکھیے، رے آنا چاہیے، تعریفیں، زر کی تعریفیں بیان کیجئے، اس کے لیے بھی 5 مارکس ہے۔ زر کے متعلق تصورات پر بحث کیجئے، تو
تو یہاں پر تصورات کے تعلق سے لکھنا ہے، زر کے جو مختلف تصورات ہیں جس کے لیے 5 مارکس مختص ہیں۔ نیکسٹ ہے زر کے ابتدائی اور ثانوی افعال بیان کیجیے، یہ 5 مارکس میں آتا ہے اور یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایگزام میں آپ کو پوچھ سکتا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے۔ اور یہاں پر زر کے ہنگامی اور حرکی اور یہاں پر ہنگامی، حرکی، سکونی افعال بیان کیجیے، یہ بھی 5 مارکس کے تحت ہے۔ یہ آنسر کمپلسری یاد کریے، باٹا نظام یہ بھی کمپلسری۔ اور یہاں پر زر کی تعریف اور زر کے افعال امپورٹنٹ کوشچنس ہے، ایگزامس کی تیاری کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔